معزز سامعین کرام و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمظلمين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو ومحب ومرجع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بئر حم مغرق، خذ الساحل لنا أشغالنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا جو بیان اور ٹاپک ہے، جو اسپیچ ہے ہماری، وہ ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے، آپ کے مقام کو کم کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کی بات چیت کرتے ہیں، کبھی حضور کے علم غیب کو لے کر کے، کبھی حضور کے معجزات رسول کو لے کر کے، لیکن آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک دو معجزے نہیں بلکہ پورا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ بے شمار لاکھوں انبیاء و رسول آئے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو معجزے دیے، کسی کو تین معجزے دیے، لیکن امام الانبیاء، امام الرسول، ختم رسول کی شان یہ ہے، اللہ نے ان کو ایک دو نہیں بلکہ پورا کا پورا سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے معجزے کے تعلق سے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيًّا۔ تو اس قرآن کی آیت میں دو خاص ورڈ ہیں، ایک ہے برہان اور ایک ہے نور مبین۔ یہ خاص ورڈ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے اس خاص ورڈ
پر توجہ فرمائیں. ایک تو برہان اور ایک نور مبین. برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کا معنی کیا ہے؟ برہان کیا چیز ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے برہان سے جو مراد لیا ہے، جو مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید مراد ہے. یعنی اللہ نے ہمیں جو برہان عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، اور نور مبین جو عطا کیا ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آئی. اور روشن دلیل کیا ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف بھیجا. کیا بھیجا؟ نورا مبینا، یعنی ہم نے نور مبین اتارا، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید. اب آپ دیکھیں برہان کیا ہے. برہان کا جو ڈکشنری میں جو معنی آتا ہے وہ ہے معجزہ. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا. تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کا جب معجزہ عطا فرمایا تھا تو اللہ نے ید بیضا اور معجزہ کو قرآن میں برہان کے نام سے یاد کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ. رب فرماتا ہے اے موسیٰ تو یہ دلیلیں ہیں. یعنی دلیلیں سے مراد یہاں پر عصا اور ید بیضا ہے. یہ جو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے. یعنی اگر فرعون یہ انکار کرے موسیٰ تم اگر نبی ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ فرعون یہ انکار کرے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا اگر وہ تم سے دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ میرے پاس عصا ہے اور ید بیضا. عصا سے مراد وہ لاٹھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جب پانی پر مارتے تھے تو پانی میں راستہ بن جاتا تھا. یہ عصا وہ تھا کہ جب آپ پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. تو گویا کہ اس برہان سے مراد معجزہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس آیت میں برہان بمعنی معجزہ مراد لیا ہے تو معلوم ہوا کہ برہان یہ معجزے کو بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا قرآن میں. جو رب نے فرمایا اوپر قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہاری طرف سے برہان آیا. اور برہان سے مراد حضور کی ذات ہے، اور حضور سے مراد جو ہے وہ معجزہ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک دو معجزہ لے کر تشریف نہیں لائے بلکہ اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معجزہ دیا تو اسی کی تشریح شاعر نے یوں کہی ہے. شاعر کہتا ہے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا. ہمارا نبی معجزہ بن کر کے آیا. اور جو نبی آئے ان کو معجزے دی اللہ نے، لیکن ہمارا جو نبی آیا ہے وہ سراپا معجزہ بن کر کے آیا. اور آپ یہ دیکھیں معجزہ کی تعریف کیا ہے. معجزہ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں معجزہ ہے کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عادت انسانی سے مافوق ہو، یعنی جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ ہے. اور دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر جو ظاہر ہو، اور معجزہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں. کیونکہ اللہ نے جو انبیاء اور رسول کو جو معجزے دیے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر تم سے کوئی دعویٰ کرے، دلیل مانگے کہ اگر تم نبی ہو تمہارے پاس معجزہ کیا ہے، تو اللہ نے ان کو معجزہ اس لیے دیا تاکہ وہ معجزہ دکھا کر کے وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو نبی سے کوئی اگر چیز ایسی ثابت ہوتی ہے جو انسان
سے مافوق ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اور اسی طرح کی کوئی بات اگر ولی سے ثابت ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. نبی کے ساتھ معجزہ خاص ہے اور ولی کے ساتھ کرامت خاص ہے. بے شمار آپ دیکھیں. اب یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. اب ہم حدیث سے دیکھیں کہ حدیثوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ نے معجزے دکھائے ہیں. اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے کسی موقع پر حبیب یمنی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھیں. کیونکہ کفار اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. ان کو شاعر کہتے تھے, ان کو جھوٹا کہتے تھے, ان کو ساحر کہتے تھے, ان کو جادوگر کہتے تھے یہ سب کچھ جادو سے کرتے ہیں. تو کفار و مشرکین نے حبیب یمنی سے کہا کہ تم حضور سے کہو اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہو تو تم ہمیں معجزہ یہ دکھاؤ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کفار و مشرکین کا مجھ سے یہ مطالبہ ہے, وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کروں, تو حدیث پاک ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا, اور آپ نے جب چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ہرا جو پہاڑی تھی وہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی. یہ حضور کی شان تھی, حضور کا مقام تھا. اسی کی تشریح ہوئے بریلی کے امام نے یوں فرمایا کہ چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھیں کہ آپ نے زمین پر تشریف فرما ہو کر کے اور سینکڑوں اربوں خربوں میل دور چاند کو آپ نے ایک انگلی کے اشارے سے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے. اور آج وہ لوگ جو چاند پر جا کر کے وہاں چاند پر جگہ تلاش کر رہے ہیں, معلومات کر رہے ہیں, تکنیک دیکھ رہے ہیں, جگہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. حقیقت میں تعریف وہ نہیں ہے جو چاند پر جا کر دیکھے, حقیقت میں تعریف تو اس کی ہے جو زمین پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے. تعریف کے لائق وہ نہیں ہے جو چاند پر جائے, تعریف کے لائق تو وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر کے اور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے. آج لوگ ان کی تو تعریف کرتے ہیں جو چاند پر جا رہے ہیں, لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں جو زمین پر کھڑے ہو کر اور انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرتے تھے. یہ حضور کی شان تھی, یہ حضور کا مقام تھا. اللہ نے آپ کو وہ معجزہ کا فرمایا تھا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. اور آپ یہ بھی دیکھیں حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے عطا فرمائے. اور اس کے تعلق سے جو ہے شیخ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ آپ کے معجزات میں سے سب سے تازہ روشن یہ آپ کا معجزہ ہے. اور اس میں آسمان کا تصرف فرمایا گیا اور جو کسی نبی اور رسول کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. حالانکہ بہت سے رسولوں کو اللہ نے معجزے دیے, بہت سے نبی کو معجزے دیے, لیکن یہ جو معجزہ خاص ہے وہ امام الانبیاء کے ساتھ خاص ہے.
احسان کے سامنے فرماتے ہیں نطق الحجر جا شجر شق القمر باشارتہ. حضور کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے پتھر بھی کلمہ پڑھتا ہے، درخت آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور چاند آپ کے اشارے سے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ حضور کی شان ہے. اور امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہا کا کلیجہ چیر گیا. یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا. اور آپ یہ بھی دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے. اکثر ان کا وقت جو ٹائم گزرتا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں گزرتا تھا. لیکن حالات یہ تھے کہ صحابہ باقاعدہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اکثر بھوکے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حالات میرے ایسے ہو گئے کہ میں نے 1-2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مجھے بھوک کی شدت تھی، مجھے بھوک کی تڑپ تھی. تو میں ایک ایسے راستے پر بیٹھ گیا کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. تو میں اس لیے بیٹھا تھا کہ لوگ اگر مجھ سے کچھ پوچھیں گے اور میرے حالات کو دیکھیں گے تو گویا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو ہریرہ بھوکا اور پیاسا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تو میرے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزرے. تو میں نے ان سے قرآن کی کچھ آیت پوچھی اور میرا مقصد یہ تھا جب میں قرآن کی کچھ آیت پوچھوں گا تو جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے تو آواز میں وہ قوت نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے. تو جب میں ان سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھوں گا اور جب وہ میری آواز کو سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ابو ہریرہ بھوکا پیاسا. لیکن انہوں نے کچھ آیات بتائیں اور وہ چلے گئے، سمجھ نہیں پائے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو میں نے بھی ان سے کچھ قرآن کی آیت پوچھی. لیکن میری نیت یہ تھی، میں ڈائریکٹ تو نہیں کہہ پا رہا تھا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، لیکن میں نے قرآن کی آیت اس لیے پوچھی تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ابو ہریرہ جو ہے بھوکا پیاسا ہے. لیکن وہ بھی اشارہ نہیں سمجھ پائے اور مجھ کو جواب دے کر کے وہ آگے نکل گئے. ایسی وقت گزر رہا تھا کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا ثم مربی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم. پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے مجھے جب دیکھا فتبسم تو میرے آقا مسکرائے. میرے آقا کی شان تھی، آپ کی سنت تھی. جب آپ ملاقات فرماتے تھے کسی کو دیکھتے تھے تو آپ تبسم فرماتے تھے. آپ نے جب دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ نے ابو ہریرہ کی جو نیت تھی، جو کے حالات تھے وہ آپ نے پہچانا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ہمارے ساتھ چلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ حضور کے گھر پر جب تشریف فرما ہوئے وہ گھر پر گئے تو میرے آقا کی بارگاہ میں ان کے گھر پر کسی شخص نے ایک دودھ کا پیالہ آپ کو ہدیہ فرمایا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ آتا تھا تو میرے آقا اس کو قبول فرماتے تھے. جب میرے آقا گھر پہنچے تو کسی شخص نے دودھ کا پیالہ آپ کو ہدیتاً دیا تھا، تحفتاً دیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کے گھر والوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ کسی نے آپ کو ہدیتاً آپ کو عطا فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. یہ اصحاب صفہ وہ حضرات تھے، تقریباً 70 حضرات تھے. یہ وہ تھے انصار اور مہاجرین اور علم دین کو سیکھنے والے کہ نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ کوئی در تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھی، بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چبوترا تھا. گویا کہ وہی ان کا ہاسٹل تھا جہاں وہ رہتے تھے اور حضور سے علم دین کو سیکھتے تھے. یہ وہ اصحاب صفہ تھے کہ جو حضور سے علم دین سیکھتے تھے، حضور سے قرآن سیکھتے تھے، حضور سے حدیث سیکھتے تھے، حضور سے مسئلے مسائل سیکھا کرتے تھے. اور ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا
جب حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ آتا تھا یا کوئی صدقہ آتا تھا تو میرے آقا ان کے درمیان تقسیم فرماتے تھے۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ سے کہا ہے ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ آج بھی آپ مدینہ شریف جائیں گے مسجد نبوی میں تو مسجد نبوی کے اندر ہی فرش سے تھوڑی اونچی جگہ پر ایک جو صفہ مقام ہے وہاں کی حکومت نے اس کی نشاندہی کرا دی ہے۔ وہ آپ فرش سے تھوڑا سا اوپر دیکھیں گے کہ وہاں بنا ہوا ہے آج بھی وہ مقام، وہ نشاندہی کرا دی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اصحاب صفہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ کبھی موقع ملے آپ کو مدینہ شریف جانے کا اور مسجد نبوی میں جانے کا تو آپ مسجد نبوی میں تو نماز ضرور پڑھیں، لیکن مقام جو صفہ ہے وہاں پر بھی آپ نفل نماز ضرور ادا کریں تاکہ اصحاب صفہ کی آپ کو برکت حاصل ہو سکے۔ یہ بہت اچھا مقام ہے جہاں پر اصحاب صفہ نے اپنا وقت گزارا۔ ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہ بھوک تو مجھے بہت تیز لگی تھی، پیاس مجھے بہت تیز لگی تھی، کاش حضور یہ پیالہ دودھ کا مجھے دے دیتے تاکہ میں اپنی پیاس جو ہے وہ بجھا سکتا تھا۔ لیکن حضور کا حکم تھا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضور کا حکم تو ٹالا نہیں جا سکتا کہ حضور کا حکم ماننا یہ فرض ہے۔ اگرچہ حضور نماز اگر کوئی صحابی پڑھے اور حضور حکم دے کہ فلاں کام کرو تو اس صحابی پر یہ فرض ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے پہلے وہ حکم تسلیم کرے اور اس کے بعد پھر نماز میں کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہوگی۔ حضور نے حکم دیا، گئے اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ میرا آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو دودھ پلاؤ۔ سبحان اللہ، کتنے تھے؟ 70 لوگ تھے اور دودھ کا صرف پیالہ تھا۔ کتنا اس میں دودھ آئے گا؟ کتنا دودھ آئے گا؟ میرے آقا نے حکم دیا، ابو ہریرہ سب کو ایک ایک کر کے دودھ پلا رہے تھے۔ جب سب نے دودھ پی لیا، جب سب سیراب ہو گئے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو لیا، فرمایا فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ۔ میرا آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف نظر فرمائی اور مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ، اے ابو ہریرہ اب ہم اور تم باقی رہ گئے۔ باقی سب نے دودھ پی لیا، سب دودھ سے شکم سیر ہو گئے، سب سیراب ہو گئے، سب کی پیاس بجھ گئی، صرف میں اور تم باقی رہ گئے۔ پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اٹھو اور یہ دودھ کا پیالہ لو اور بیٹھ کر کے اس کو نوش فرماؤ۔ بیٹھ کر کے نوش فرماؤ۔ آپ نے دودھ پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، تو آپ فرماتے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ پھٹ جائے۔ میں نے شکم سیر ہو کر پیا اور شکم سیر ہونے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس دودھ کو لیا اور دودھ کو لینے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس دودھ کو نوش فرمایا اور ختم فرمایا۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ ایک دودھ کا چھوٹا سا پیالہ تھا لیکن 70 اصحاب صفہ نے پیا، ابو ہریرہ نے پیا اور پھر حضور نے پیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ذرا سا دودھ کا پیالہ ہے لیکن جس دودھ پر حضور کی نظر پڑ جائے اور جس دودھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ دیں پھر اس دودھ میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ صرف 70 نہیں بلکہ 72 لوگ اس دودھ کو پیتے بھی ہیں اور اپنا شکم سیر بھی کرتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اگر آپ کھاری پانی میں اگر آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ شیدے ہو جائے۔ اگر آپ تھوڑے سے پانی میں اگر آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو اس میں برکت اتنی ہو جائے کہ سینکڑوں لوگ اس کو نوش فرمائیں۔ لیکن آج وہی لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کر کے اور حضور کی شان میں بے ادبیاں کر کے اور حضور کے خلاف بولتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور کا تو حال یہ تھا کہ اگر حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کی محبت اور عشق اتنا ہوتا تھا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے اور وضو کا جو پانی جو غسالہ ہوتا ہے جو نیچے گرتا ہے تو صحابہ اس کو لینے کے لیے لڑتے تھے، یعنی آپس میں پڑھتے تھے کہ وہ پانی مجھے مل جائے، اور وہ پانی اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے بدن پر ملتے تھے، اور اگر کسی صحابہ کو وہ نہیں ملتا تھا تو جس صحابے کو ملتا تھا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس کرتا تھا اور اپنے ہاتھ پر مل لیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کبھی زمین پر نہیں گرتا تھا، جو صحابہ آپ کے ساتھ چلتے تھے وہ اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے چہروں پر ملتے تھے، یہ حضور کی شان تھی۔ اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ اپنا لعاب دہن دیکھ نہیں سکتے، اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پہ نہیں لے سکتے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام تو یہ کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ ارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ ان کا غسالہ زمین پر نہیں گرتا تھا، ان کا تھوک مبارک، ان کا بلغم شریف زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے، اپنے بدن پر ملتے تھے، مریضوں کو لگاتے تھے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنا تھوک نہیں کھا سکتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ کبھی تلنا نہ کرو، میرے آقا کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ ختم رسول ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے وہ سردار ہیں۔ اور آپ آگے دیکھیں حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ تشریف فرما تھے تو صحابہ کے پاس پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا اور صحابہ پریشان تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیس عندنا ماؤن، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ گرمی شدت کی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اگر تھوڑا سا بھی پانی ہو تو وہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب تلاش کیا گیا تو تھوڑا سا پانی تھا جو کسی برتن میں تھا، تھوڑا سا پانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ تھوڑا سا پانی جو پیالے میں تھا اس کو لے کر کے جب آیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ أَصْحَابِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں شریف کو جب اس پانی میں اس پیالی میں جب ڈالا تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں کو گائیوں سے ایسی پانی نکل رہا تھا جیسے پہاڑوں سے چشمہ نکل رہا۔ یہ حضور کی شان تھی، یہ حضور کا مقام تھا، تھوڑا سا پانی تھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی انگلیوں کی گائیوں سے ایسے چشمے جاری ہو رہے تھے جیسا کہ پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پانی تمام صحابہ کو پلاؤ۔ تمام صحابہ نے اس پانی کو پیا بھی، اپنی مشکیزوں میں جمع بھی کیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں لو كنا مئة ألف لكفانا یا رسول اللہ، اگر ہم 1,00,000 پیڑ ہوتے تو سارے سیلاب ہو جاتے، لیکن ہم صرف 1,500 لوگ تھے، ہم نے پانی پیا بھی ہے اور ہم نے پانی کو جمع بھی کیا۔ یہ حضور کی شان تھی، یہ حضور کا مقام تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہوا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اب اس میں خاص نقطہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا اور خاص کر کے یہ معجزہ، تو آپ اس میں نقطہ اور گہرائی اور گہرائی یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کبھی ہاتھوں سے یا انگلیوں کی گاڑیوں سے پانی نکلتا؟ آپ نے آنکھ سے تو پانی دیکھا ہوگا، کبھی آنسوں کی صورت میں، کبھی آنکھ دکھتی ہو تب اس کی صورت میں، آپ نے کان سے بھی پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے ناک سے بھی پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے زمین سے بھی پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے چشموں سے بھی پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، اپنی ہسٹری کو پڑھا ہوگا،
لیکن کبھی آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، تو عصا کا معجزہ عطا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے موسیٰ عصا کو تم پتھر پر مارو تو پتھر سے پانی نکل آئے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ذریعے سے جب انہوں نے زمین پر مارا تو اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر کے جو آب زمزم ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ سے پانی نکال دینا یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، زمین سے پانی نکال دینا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا معجزہ ہے، اور انگلیوں کو کائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا یہ حضور رسول اکرم کا معجزہ ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ پہاڑ سے تو پانی آتا ہی ہے، تو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پہاڑ پر پتھر پر آپ نے پانی کو عصا مارا تو آپ نے وہاں سے پانی نکال دیا، زمین سے پانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے پانی نکالا، لیکن انگلیوں کی کائیوں سے یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ کسی نبی رسول کو عطا نہیں فرمایا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خاص معجزہ حضور کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ یہ بے شمار معجزات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعب دہن کبھی کسی زخمی پر لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کسی کی آنکھ دکھتی تھی اس پر لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بازو پر لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضور کے معجزات ایک نہیں سینکڑوں معجزے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دو معجزہ نہیں بلکہ سراپا معجزہ برقرار تشریف لائے۔ تو ہمیں عشق اور حضور سے محبت اس طریقے سے چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنے مال سب سے زیادہ اگر حضور سے عشق اور محبت نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان مکمل ہے اور تکمیل ہے اس کی تو سب سے زیادہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو وہ حضور سے محبت کریں، کسی سے عشق کرے تو وہ حضور سے عشق کرے۔ صحابہ کو تو یاد تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور وہ صحابہ اپنے ہاتھ پر لیتے تھے، ملتے تھے اپنے زخموں پر، اپنے چہروں پر، اپنے بدن پر۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی اگر حضور کے خلاف اگر کوئی بولے تو ہم اس کی بولتی کو بند کرنے کی کوشش کریں، حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈنڈا ٹھوک کر کے اس کو جواب دیں کہ حضور کی شان تو وہ اعلیٰ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دو معجزہ نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، نہ وہ مقام کسی رسول کو دیا ہے نہ کسی نبی کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضور سے سچا عشق اور حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔